الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کسی امانت دار اور ماہر غیر مسلم معالج سے علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کیا گیا ہے، مجھے نظام انہضام کی شکایت ہے اور میرا علاج 2 ماہ سے ایک عیسائی معالج کے پاس جاری ہے۔ پہلے مجھے اس کے علاوہ کسی اور معالج کا علم نہیں تھا، اب مجھے ایک مسلمان معالج کا علم ہوا ہے، تو کیا میں عیسائی معالج کے پاس دوا کا کورس چھوڑ کر مسلمان معالج سے علاج کرواؤں، یا پھر میں عیسائی معالج کے پاس علاج مکمل کروا سکتا ہوں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اگر عیسائی معالج قابل اعتماد، امانت دار اور اپنے طبی شعبے کا ماہر ہے اور آپ نے اس کے پاس علاج شروع کیا ہوا ہے اور آپ کو اس سے افاقہ بھی ہے، تو پھر اس کے پاس علاج مکمل کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ پر لازم نہیں ہے کہ اسے چھوڑ کر مسلمان معالج سے علاج کروائیں، کیونکہ طبی ماہر اگرچہ مسلمان نہ بھی ہو تو وہ آپ کا وقت، دولت اور محنت بچانے کا سبب بن جائے گا، اور ایسا ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ہاتھوں سے آپ کی شفا لکھ دے۔ مسلمان قدیم زمانے سے لے کر آج تک طبی ماہرین سے معاونت لیتے چلے آئے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ ابن مقری اپنی معجم صفحہ نمبر 352 میں مبارک بن سعید سے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے زہد اپنایا تو ہمیں لگا کہ آپ بیمار ہو چکے ہیں، تو ہم نے ایک بوتل میں ان کا پیشاب لیا اور ایک عیسائی طبیب کے پاس لے گئے، تو اس کا کہنا تھا کہ آپ کا بندہ بیمار نہیں ہے، یہ شخص بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہے اور یہ کسی راہب کا ہی پیشاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مروزی کہتے ہیں، میں نے ایک عیسائی معالج کو دیکھا کہ وہ امام احمد کے پاس سے ایک راہب کے ہمراہ نکل کر جا رہا تھا، تو اس نے بتلایا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ ابو عبداللہ، یہ امام احمد کی کنیت ہے، ان کو چیک کرنے چلوں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 211۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط الدیلی کو ہجرت کے وقت بطور راہبر اجرت پر اپنے ساتھ لیا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طب، آنکھوں کے علاج، ادویات، کتابت، منشی گری اور دیگر ایسی خدمات جن میں ایسی ذمہ داری ہو جہاں ایمانیات کا عمل دخل نہ ہو، تو ایسی تمام ذمہ داریوں میں ان سے خدمات حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ کسی کے محض کافر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے کسی بھی جگہ میں قابل اعتماد نہ سمجھا جائے، کیونکہ ہجرت جیسے سفر میں کسی غیر مسلم کو رہنما کے طور پر رکھنے جیسا کوئی خطرناک عمل نہیں ہو سکتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بدائع الفوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 725۔ ابن مفلح رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی طبی ماہر ہو اور انسان کا اس پر اعتماد بھی ہو تو اس کے پاس علاج کروا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ اس کے پاس اپنی دولت بطور امانت رکھے اور اس سے لین دین بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے جن میں سے کسی کے پاس آپ خزانہ امانت میں رکھوائیں تو وہ آپ کو واپس لوٹا دے گا، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ جنہیں آپ 1 دینار بھی امانت رکھوائیں تو وہ آپ کو واپس نہیں لوٹائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ اور جب ایسا ممکن ہو کہ کسی مسلمان معالج سے علاج کروائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ مسلمان کے پاس امانت رکھوائے یا مسلمان سے تجارتی لین دین کرے، تو پھر کسی اور کی طرف جانا مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی اہل کتاب سے علاج کروانے پر مجبور ہو یا اسی کے پاس ہی امانت رکھوا سکتا ہو تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے، بشرطے کہ یہ یہودی اور عیسائی کے ساتھ ممنوعہ دوستی میں شامل نہ ہو، اور اگر ساتھ میں اس اہل کتاب کو دین اسلام کی دعوت بھی اچھے طریقے سے دے تو یہ بہترین عمل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الآداب الشرعیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کیا کسی مسلمان عورت کے لیے کسی عیسائی عورت کے پاس علاج و معالجہ کروانا جائز ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، اگر مسلمان عورت کو اس پر اعتماد ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کی رہنمائی کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت ایک مشرک شخص کی خدمات اجرت پر حاصل کی تھیں۔ اسے عبداللہ بن اریقط کہا جاتا تھا، اس کا تعلق بنی دیل سے تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 143890۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔